بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات۔ پہلا عنوان ایز پر ایکسپیکٹیشن آزادی مارچ، دوسرا مریم نواز، تیسرا اچکزئی محمود خان اچکزئی کا خطاب آزادی مارچ سے یا دھرنے سے، جو بھی آپ نام دیں، اور اسی سے متعلق ایک چھوٹی سی نظم۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ آزادی مارچ کچھ الجھنوں اور کچھ پروپیگنڈے کا شکار۔ ایک طرف جو مارچرز ہیں یعنی JUIF کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان اور باقی اپوزیشن پارٹیز کی رہبر کمیٹی، ان کے ساتھ مذاکرات، حکومتی مذاکراتی ٹیم کے، اور جو مطالبات زیر غور ہیں وہ ظاہر ہے استعفیٰ وزیر اعظم کا، نام نہاد وزیر اعظم کا، اور ساتھ پارلیمنٹ کا ڈسولوشن۔ اس پر یعنی جہاں تک نیگوشیشنز کی بات ہے، اس پر نیگوشیشنز ہیں، اور دوسری ایز پر دی اسٹیٹمنٹس بائی JUIF، باقی پارٹیوں نے یقین دلوایا ہے کہ وہ دھرنے کو یعنی کنٹینیو رکھنے کی کچھ دیر کے لیے سپورٹ کرتے ہیں، اور یعنی یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے JUIF کی۔ لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نواز سے جو بظاہر فیلرز آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، جو ان کا اجلاس ہوا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، ظاہر اس میں بہت ساری ifs اینڈ بٹس ہیں، اور بہت ساری کیونکہ بہرحال میڈیا سے ہی ہم تو چیزیں لیتے ہیں unless کسی کا ڈائریکٹ تعلق ہو، تو بہرحال اس سے جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے یہ فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے پہلی پرائرٹی میرے بھائی کی صحت ہے، لہذا اس صحت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یعنی مسلم لیگ نواز کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان فیلرز کے مطابق مریم نواز کی رہائی کے باوجود وہ اور نواز شریف ابھی کوئی کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوں، اور دھرنے سے بھی اپنے آپ کو الگ رکھیں گے، اور ود ان پارلیمنٹ اور موجودہ جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک سو کارڈ ہے اس کے اندر رہ کے کچھ معاملات ہوں گے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ بظاہر جو امپریشن ملتا ہے کہ شہباز شریف کی یہ کوشش ہے، کیونکہ صحت کے واقعتاً مسائل ہیں، اور زندگی اب ظاہر ہے بھائی کی زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے، اور مریم کا وہ والد ہے، تو وہ ترجیح ہے کہ انہیں کہیں سے بھی علاج اندرون یا بیرون ملک سلسلہ۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے گو مگوں، لیکن ابھی تک ڈیٹیچ بھی نہیں ہے دونوں پارٹیز ٹوٹل، ادھر بھی لیڈرشپ جاتی ہے، ادھر بھی یہ بات کرتی ہے۔ تو بہرحال کچھ دن اور دھرنا جاری رہے گا یا آزادی مارچ جاری رہے گا اس فیز میں، اس پلان اے میں، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچیو کر لیا موسٹ پروبیبلی، یعنی موسٹ آف دی اسٹف جو پلان اے میں تھا کہ اس طرح آنا اور ڈسپلے یا شو آف پاور، وہ ہم نے کیا۔ نیکسٹ اسٹیج کی کئی پاسبلٹیز ہیں کہ کوئی ڈیڈ لائن دی جائے، پھر یعنی اسٹرائک پورے ملک میں یا شہروں کو بند کیا جائے، یا سائملٹینیسلی یہ دھرنا بھی رکھا جائے اور وہ کام بھی کیا جائے۔ بہرحال ابھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ گرد و غبار ہے ان چیزوں کے ارد گرد۔ دوسری طرف یعنی کچھ ایسا لگتا ہے کہ بیہائنڈ دی سین دا پاورز دیٹ بی، یا دوسرے لفظوں میں وہ جو بنی گالا کے ٹھگ ہیں، ان کے سرپرست اعلیٰ سومناتھ کے مندر میں رہنے والے بھگوان جو ہیں، موسٹ پروبیبلی انہوں نے کچھ کہا ہے، تو خان صاحب نے اپنے وزراء کو کہا ہے کہ وہ بیان بازی بند کر دیں اس طرح، کیونکہ مذاکراتی ٹیم کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کرنے جاتے ہیں اور یہ پیچھے سے شگوفے چھوڑتے ہیں اور ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ وہ بد زبانی کے خود بھی ماہر ہیں، بلکہ ایڈکٹ ہیں خان صاحب، اور اس دوران بھی کرتے رہتے ہیں بعض کا۔ تو یہ اس طرح ایکسپریسلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی
پیچھے سے انسٹرکٹر جو ہے جو سپانسر ہیں ان کی کچھ شاید ہدایات ہیں کہ ذرا پارا جو ہے وہ نیچے رکھیں. تو بہرحال نیگوشیشنز جاری، دھرنا بھی جاری، اور آئندہ کا کیا لاہ عمل ہے یہ. لیکن اس ساری صورتحال میں مولانا نے کیا حاصل کیا؟ مولانا نے بہت کچھ حاصل کیا. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ چلو جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے، ریزگنیشن نہیں حاصل کیا. یہ کوئی بھی جو یعنی پولیٹیکل انسائٹ رکھتا ہے یا شوق رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سمپلی اس طرح کہہ دینے سے بے شک جتنے بھی لوگ آ جائیں، پاکستان کے کلچر میں یہ کم ہی چانس ہے کہ کوئی استعفیٰ دے. لیکن ظاہر ہے کوئی اس قسم کا جو گیدرنگ ہے اس کو اکٹھا رکھنے اور اکٹھا لے کر آنے کے لیے تو بہرحال کسی ڈکلیئرڈ آبجیکٹو کی ضرورت ہے. تو وہ حالات بھی ایسے ہیں، اور آئیڈیلی اسپیکنگ وہ ڈیزائربل بھی ہے، تو وہ ظاہر رکھا گیا. لیکن بہرحال مولانا اپنی پاور کو شو کرنے میں کامیاب رہے. جتنے بھی نام نہاد تجزیہ کار ہیں یا حکومتی ایجنسیاں ہیں یا حکومتی ایکسپیکٹیشنز تھیں، ان سب سے بڑھ کے گیدرنگ ہوئی ہے. یعنی یہ ناقابل یقین حد تک زیادہ مجمع ہے کہ پاکستان میں اتنا بڑا مجمع کم پولیٹیکل لیول پر نہیں ہوا، اور وہ بھی اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ بھی جس کے روح رواں بنیادی طور پر ایک بظاہر نسبتاً مین پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے ایک لیسر پولیٹیکل پارٹی ہے. تو لہذا مولانا نے اپنی طاقت کو شو کیا، منوایا کہ میں اکٹھے کر سکتا ہوں بندے. اور پھر ایک چھوٹی پارٹی سے ہونے کے باوجود ایک ایسا کریٹ کیا امپریشن، اور یا ہوا امپریشن کہ جس میں بظاہر وہ لیڈنگ رول میں تھے، اور باقی سب پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ بڑی پارٹیز سو کالڈ وہ ان کے پیچھے تھیں. تو گویا انہوں نے اپنی سیادت یا قیادت بھی منوائی، انہوں نے اپنی طاقت بھی منوائی، انہوں نے اپنی تنظیمی صلاحیتوں کو منوایا. انہوں نے یہ دکھا دیا کہ یہ نام نہاد جو آکسفورڈین ہیں یا کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں یا بیکن ہاؤس کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ کس طرح گند پھیلاتے ہیں اور کتنے انڈسپلن ہوتے ہیں، اور ان کے پاس مواد کیا ہوتا ہے. وہ سوائے رقص و سرود کے اور تیرے در نچ نچن تے دی کردہ، یا وہ اپنے یعنی خوبصورت چہرے وہاں نمائش کے لیے لے جائیں، اور اس کا کنٹراسٹ کریں کہ غریب لوگ، دینی رجحان رکھنے والے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، گویا انڈر نورشڈ، لیکن وہ کتنے صاف ستھرے ہیں، وہاں پر صفائی بھی رکھتے ہیں، ویل ڈسپلنڈ ہیں، وہاں پر کسی قسم کی بد نظمی نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی یعنی بدتمیزی والی بات ہو. حالانکہ میڈیا کی خواتین بھی گئی ہیں، اور یہی میڈیا کی خواتین تھیں جن کے ساتھ کئی کے ساتھ بدتمیزی اس دھرنوں وغیرہ میں ہوئی. اور یہ بھی شو ہوا کہ یہاں پر کوئی زچہ بچہ سینٹر بھی نہیں ہے جہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں دھرنے کے دوران. تو بہرحال یہ زمین آسمان کا فرق ہے. یہی وجہ ہے، یعنی یہ جو خصوصیات ہیں دھرنے کی، کہ غربت کے باوجود اللہ و رسول کا نام لینا، ویل ڈسپلنڈ ہونا، اور مرعوب نہ ہونا کسی کی طاقت سے یا چمک دمک سے، اور صاف ستھرا اخلاقی اعتبار سے بھی، اور باقی یعنی جو اویلیبل مینز ہیں اس کے حساب سے بھی، فزیکل سینس میں بھی. اور پھر اس طرح اپنے قائد کی جو فرما برداری یا اس کے پیچھے اس کو بیک اپ کرنا ہے. اور یہ سیلف لیسنس جو ہے، یہ اخلاص جو ہے، یہی وہ گناہ ہیں جن کی بنیاد پر نام نہاد این جی اوز اور ان کے فنڈز سے حکومتیں، اور جو حکومت نام نہاد ویسٹرنائز لوگوں کی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ان مدارس کو ختم کریں، یا ان مدارس کا انہیں اکثر تکلیف ہوتی رہتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے کہ ہم نے نصاب بدلنا ہے، مدارس کو مین سٹریم میں لانا ہے. اب مین سٹریم یہ ہے یا وہ ہے؟ کیا پاکستان میں ہر گھر میں رقص و سرود ہوتا ہے؟ کیا ہر گھر میں خواتین اور بچے اور مرد سارے مکس ہو کے ڈانس کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے.
تو وہ مین سٹریم کلچر نہیں ہے. ہاں اس کو آؤٹ آف پروپورشن لائم لائٹ دی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مدارس کو ہم نے مین سٹریم میں لانا ہے. حالانکہ مدارس مین سٹریم ہے، اور یہ جو کنجرازم ہے یہ مین سٹریم نہیں ہے. یہ اس کے کچھ پاکٹس ہیں، اور زیادہ تر پوش ایریا میں ہے جی. اور ان کے رو رواں جو ہیں، ان کے جو پیٹرنز ہیں، وہ پوش یونیورسٹیز اور پوش سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، جنہیں گالی گلوچ، اب خان صاحب کے ساتھ وہی لوگ ہیں نا جنہیں گالی گلوچ سے زیادہ، جن کے پاس مواد نہیں ہے بات کرنے کا. آپ نے ٹی وی پر دیکھ لیا نا، بندے کی قومیت، نیشنلٹی ختم کرنی پڑ جاتی ہے لیکن جواب نہیں آتا. تو اس کا سادہ حل یہ ہے کہ گرفتار کر لیں، اس کی قومیت ختم کر دیں، پابندی لگا دیں، اس ٹاک شو کو ختم کر دیں. تو یہ کنٹراسٹ ہے. اس لیے اکثر حکومتوں کو یہ ابال آتا رہتا ہے کہ ہم نے مدارس کو بدلنا ہے. ہیں جی، وہ یاروں نے لکھائی ہے رپٹ جا جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو یہ اس قسم کی صورتحال ہے. لہذا مدارس ہمارا اثاثہ ہیں، یہ دینی تعلیم کا مین سٹے ہیں، اور مسلم کلچر کا مین سٹے ہے. لہذا ہماری روح ہے، جو ہماری روح سے متصادم اور اعتوار ہوگا وہ یقیناً ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات بڑی دوسری طرف چلے گی. تو یہ صورتحال ہے دھرنا کی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کی. اب مریم نواز کی ضمانت ہوئی ہے، اور وہ آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوئی ہے. وہ کسی عام جو ٹرائل کورٹ دیتی ہے نا ضمانت، یا ٹرائل کورٹ میں ضمانت کے لیے آپ درخواست دیتے ہیں اور وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور اس کی اپیل ہوتی ہے، یہ نہیں ہوئی. یعنی یہ کسی کوئی کمپیشنیٹ گراؤنڈز پر نہیں ہوئی، یہ ریٹ پٹیشن کے تحت ہوئی ہے، جو آئینی عرضداشت کسی کو بھی سبمٹ کرنے کا، فائل کرنے کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فنڈامنٹل رائٹس کے تحت ہوتا ہے. لہذا یہ کوئی میڈیکل گراؤنڈز پر نہیں ہوئی، یہ اس بیس پر نہیں ہوئی کہ اس کا والد بیمار ہے. والد جو ہے اس کی کرٹیکل صورتحال جو پبلکلی آئی اور سروسز ہاسپٹل میں منتقل ہوا، وہ موسٹ پروبیبلی 20 یا 21 اکتوبر کو ہوئے، جبکہ مریم جو ہے وہ 8 اگست کو گرفتار ہوئی، اور 30 ستمبر کو، یعنی نواز شریف کی کرٹیکل حالت بظاہر جو سامنے آئی اس سے 3 ہفتے پہلے کی پٹیشن فائل ہوئی ہے اس کی ضمانت کی. لہٰذا اس ضمانت کا نواز شریف کی ٹیکنیکلی اس کے ساتھ کوئی، آپ اگر، کیونکہ پاکستان میں سارے معاملات مشکوک ہیں ظاہر عدالتوں کے بھی، اور یہ کوئی اتنی انفاؤنڈیڈ بات نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے جی انڈر گراؤنڈ یعنی پیچھے سے کوئی ڈوری ہلی ہو وغیرہ وغیرہ، یا کوئی ایسی ڈیل یا کوئی راہ و رسم ہوئی ہو، یعنی لیکن ایسے گمانات تو بہرحال کسی صورت کسی ڈائریکشن میں بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن فارملی سپیکنگ آن پیپر جو بات ہے وہ بہرحال اس کا میڈیکل ایشو سے یا اس کی والد کی صحت سے کوئی اثر نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انڈیپینڈنٹلی ریٹ پٹیشن کے تحت وہ ہوئی ہے ضمانت. اور پھر اس میں یہ کچھ ایسی بھی باتیں، اب ظاہر بڑی لمبی بات ہو جائے گی، ایسی بھی باتیں مذکور ہیں جس سے نیب کا پہلے ہی کوئی کیس نہیں ہے، ویسے ہی دھونس دھاندلی بنائی ہوئی ہے، اور اس کو جو یعنی نام نہاد کیس بنایا ہوا ہے اس کی بھی سمجھ لیں کہ ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں. یعنی کچھ ایسے اس میں جو سمجھ لیں معاملات جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے کہ یہ گل کوئی نہیں نہ کو نیب آیا کو دا مطلب ہے. اور پھر اسی بنیاد پر آگے یہ معاملات جو ہیں پازیٹیولی چلیں گے. یعنی گویا یہ کیس صرف ضمانت نہیں ہے، اس میں اور بھی کئی چیزیں پوٹنٹ ہیں. اس میں یہ پوٹینشل رکھتا ہے کہ اس کیس کا ستیہ ناش ہو جائے، اور اس سے طرح کے باقی بھی کیسز جو کسی کے بھی ہوں، ان کے ہوں یا کسی اور کے ہوں. تو لہذا لیکن یہ ایک اب بظاہر جو امپریشن میڈیا میں کریٹ ہوتا ہے کہ جی ڈیل ہو گئی تو اب جا رہے ہیں، اور اس میں بھی ظاہر سرکمسٹانشل باتیں تو ہیں، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ مریم کا پاسپورٹ انہوں نے رکھا ہے، کیونکہ نیب نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے بیرون ملک چلی جائیں. لہذا پاسپورٹ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم یا تو پھر فردر
پورا ہو رسم کوئی ڈیلنگ شیلنگ ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ واقعتاً کوئی ڈیل شیل نہیں تھی، ویسے یعنی معاملہ ہوا ہے، کیونکہ سب چیزیں اگر فائنل ہو جاتی تو پھر پاسپورٹ جمع کرانے کی ضرورت نہ پیش آتی، لہٰذا یا تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈیل نہیں ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اور میرٹ بیس پر ان کی ضمانت ہوئی ہے، اگر ڈیل ہے تو پھر بھی آن دا فیس آف اٹ میرٹ پر ہی ہے، لیکن پیچھے فردر نیگوشیشن کے لیے پاسپورٹ وغیرہ رکھا گیا ہے، یا کہا گیا ہے کہ اتنے پیسے وہ جو شوگر مل کے اس میں سے نکالے گئے ہیں وہ بھی جمع کروائیں، اور 2 کروڑ کے مچلکے جمع کرائیں ضمانت وغیرہ کے لیے، اس لہٰذا اب فردر ظاہر آئندہ چند ہفتوں میں، یہ چند دنوں میں معاملات جو ہیں کلیریفائی ہوں گے، لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ وہ تو پہلے ہی سمجھ لیں کہ ہفتہ سمجھ لیں گزر گیا نواز شریف کی ضمانت کو، اور 8 ہفتے کی ضمانت ہے، 7 ہفتے رہ گئے، اب بھی معاملات کلیئر نہیں ہے، کلیئر ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے ہفتہ 1.5 اور لگ جائے، پھر مہینے کے لیے باہر اگر جائیں بھی تو اس سے کیا ہوگا، پھر تو یا ہر لمحے نیا سکرو ٹائٹ کیا جائے گا پیچھے سے عدالتوں کا، دا پاورز دیٹ بی، وہ جو بھگوان ہیں سومناتھ میں بیٹھے ہوئے وہ ایسا کریں گے، لیکن معاملات یعنی دونوں طرف ڈیل ہے، اس پر بھی آپ سرکمسٹنشل اور ایویڈنس یا باتیں یا گمانات خدشات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی اتنے انکالڈ فار بھی نہیں ہے، اور نہیں ہوئی اس کے حق میں بھی بات کی جا سکتی ہے، لہٰذا وہ جو ڈیلر ہیں، ڈیل کرنے والے جو ڈیلر ہیں یا ویلر ہیں جی، ان کو ہی صحیح پتہ ہے، باقی گمان کے گھوڑے ہیں، سپیکولیشن ہے، جتنے چاہے کوئی، لہذا جتنے بندے ہیں، مینی ورڈز، جتنے منہ اتنی باتیں، اس لیے کہ سوائے وہ جو فرسٹ ہینڈ نالج رکھتے ہیں اس کے علاوہ باقی ساری سپیکولیشن ہے، باقی سارے خدشات، اظہارات اور جو کچھ بھی ہے آپ سمجھتے، اور کور کمانڈرز کی کنفرنس ہوئی، اور یہ بھی یعنی نہ سمجھے کچھ تھرتھلی پہ آ گئی ہے، کور کمانڈر کی کنفرنس ہر مہینے ہوتی ہے، لہٰذا کبھی وہ چپکے سے گزر جاتی ہے، اور اب کیونکہ کچھ شور شرابہ تھا اس لیے اس کا ذکر زیادہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا، جو اس میں جسٹ ہے کہ جو اپنا چیف ٹھگ ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی گینز جو ہم نے بڑی محنت سے اور قربانیوں سے حاصل کی ہیں اس کو ریورس نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ بڑی محنت اور قربانیوں سے پاکستان کو اسٹیبلٹی نہیں، ڈی اسٹیبلائز کیا گیا، یعنی پاکستان کو انسیکیور بنایا گیا، پاکستان کو انسٹیبل کیا گیا، کیسے؟ پچھلے 5 سال پاکستان کی فوج یہی کام کرتی رہی ہے کہ حکومت کی ٹانگیں کیسے کھینچنی ہیں، یہ 1 سال چھوڑ کے جو موجودہ ٹھگوں کا ہے، تو لہٰذا پاکستان کی فوج نے بڑی محنت سے، کنسرٹڈ ایکشن سے، انہوں نے پاکستان کو انسٹیبل کیا ہے، پاکستان کے عدلیہ کو مفلوج اور بدنام کیا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں یعنی اڑائی ہیں، اور پاکستان کے جسد سیاست کو گویا کسی وہ جو فالج کا اٹیک جیسے ہوتا ہے اس کو فالج کا اٹیک کروایا ہے، تو یہ جو یعنی آکاش کی بیل کی طرح چھائے ہوئے ہیں پاکستان پر، یہ سٹیبلٹی نہیں کریٹ کرتے، انسٹیبلٹی کریٹ کرتے، اور اس کو کہتے ہیں سٹیبلٹی، یعنی ان کے نزدیک پرپزلی کہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر کے لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کی ٹانگوں پر کاٹ کے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ہر محاذ پر، فارن پالیسی، اکنامک، پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل، جوڈیشل وغیرہ وغیرہ، ایک پپٹ کو انسٹال کرنے کا نام وہ کہتے ہیں سیکیورٹی گین ہے، یہ اسٹیبلٹی گین ہے، یعنی وہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے، جو سب سے بڑے ٹھگ ہیں، جو سب سے بڑے ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہیں پاکستان کے لیے، اور جنہوں نے 72 سال پاکستان کو اسٹیبل نہیں ہونے دیا، وہی بڑا ایسے ہم نے سٹیبل کیا، ہم نے کسی کو اجازت نہیں دیں گے، وہ بدبختو پاکستان کا ستیہ ناش تم نے پھیر دیا، پاکستان کو آدھا کر دیا، اب تو بخش دو اس کو، تو باہر یہ جناب کروڑ کمانڈر کانفرنس تھی، اور ٹھگوں نے
ذرا چائے پی اور ذرا کلف زدہ وردی اور ٹوپی ڈرامہ. ہاں جی. وہ کوئی خاتون آئی نا، اب میں تھوڑی پنجابی بول رہا ہوں نا، کہ اس نے اپنے بیٹے کو اسکول بھیجنا شروع کیا. وہ تھوڑا ہوشیار جب ہو گیا تو ایک دن روٹی کھلا رہی ہے، وہ پرانے سٹائل میں، چولہا ساتھ ہے یا چول پنجابی کرنے، چنگیر پیے نہ پتر بیٹھا ہے روٹی کھا رہا، پوچھتی ہے پتر اللہ کرے تو بڑا پڑھ جاویں تے تھندار لگ جاویں تو پھر تو کی کریں گا. اس آخیا اماں میں سب تو پہلے 3 پھداں دا تجھے پکڑوں گا. آخدی جا وے کھ نہ روی شالا، تو اپنی ماں نہیں پکڑنا. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ یعنی اکڑتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اکڑتے ہیں. کہیں کہ بھئی یہ کشمیر زیادہ دور نہیں ہے، ایل او سی بڑی ساتھ ہی ہے، بہت ٹائم نہیں لگتا. نہیں اگر اس طرح تو جنگ شروع ہو جاندی. اچھا جی، تو اگر یعنی پاکستانیوں سے جنگ 20 سال سے کر رہے ہیں، ادھر کہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح جنگ شروع ہو جاندی ہے. اچھا، یعنی یہ عجیب و غریب لوگ ہیں. یہ پاکستان کو پتہ نہیں کیا تحفہ ملا ہوا ہے. بہرحال یہ مبارک ہو آپ کو، پتہ نہیں کتنی کانفرنس ہے جی. تو یہ یعنی صورتحال ہے. اب جو اچکزئی صاحب ہے، محمود خان اچکزئی، آپ نے دیکھا کہ دیکھنا اپنے اپنے علاقے کا بھی اثر یا ایک روایتوں کا اثر ہوتا ہے نا. محمود خان اچکزئی نے بھی کھول کے ٹھگوں کا نام لے لیا دھرنے میں یا آزادی مارچ میں خطاب جب کیا. حاصل بزنجو نے جب ان کے ساتھ ہاتھ انہوں نے کیا وہ نو کانفیڈنس موشن سینٹ میں، انہوں نے بھی کھل کے نام لیا کہ یہ فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی نے کروایا ہے جی. ویسے نواز شریف نے بھی لیا تھا. تو بہرحال پنجاب میں ایک آدھے کے علاوہ کسی میں یہ جرت نہیں ہے، سندھ میں کسی میں جرت نہیں ہے. اگر جرت ہے تو پھر یا مولویوں میں ہے تو یا اچکزئی میں یا حاصل بدنجہ میں ہے. تو بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں اس لیے تو وہ محب وطن نہیں ہے نا، کہ وہ ان میں سے یعنی سارے نہیں، آدھے سے سمجھ لیں زیادہ تو باقاعدہ مالشی ہیں نا، اور جو مالشی ہیں وہ بہت زیادہ مالشی ہیں اور جو کہتے ہیں وہ سیدھا کہہ دیتے ہیں. بہرحال ہم اچکزئی صاحب کو سلام کہتے ہیں. دیکھیں ہمارا تو نقطہ نظر ہی ہے کہ جو آئین اور یعنی کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کی بات کرے، پاکستان کے عوام کی حق خود ارادیت کی بات کرے، حق رائے دہندگی کی بات کرے، اس کے ووٹ دینے کے حق کو میننگ فل بنانے کی بات کرے، اور ان ٹھگوں نے جو توقع غلامی قوم کے گردنوں پر ڈالا ہوا ہے اس کو ہٹانے کی بات کرے. اس کا نام اچکزئی ہو، حاصل بزنجو ہو، اس کا نام نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، اس کا نام جناب مولانا فضل الرحمان ہو دامت برکاتہم عالیہ، یا کچھ بھی ہو، ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں. ہم اس کا نام لینا جو ہے وہ اپنے لیے یعنی سودنگ سمجھتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں. لہذا اچکزئی صاحب نے بڑے سادہ انداز میں ٹو دی پوائنٹ سیدھی بات کی کہ یہ مرض ہے اس ملک کو. اب آپ کی مرضی ہے کہ اس مرض کو دور کریں نہ کریں. انہوں نے تو یعنی وہ بیگنگ انداز سے، یعنی جیسے فقیر خیرات مانگتے ہیں، اس طرح جھولی کر کے مانگا ہے کہ اس پاکستان کی جان چھوڑ دو اور پاکستان کے عوام کو حق دے دو ووٹ کا. لیکن ظاہر ہے وہ رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا طلسم، آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. جو مولانا فضل الرحمان نے منہ بنائی تھی، اگر اسی جذبے کے ساتھ باقی لوگ بھی آتے، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ، تو یعنی ان کے اپنے جو بھی ایکسکیوزز ہوں وہ ان کے علیحدہ ڈسکشن ہے، لیکن اگر آتے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ، یقین کریں پاکستان آزاد ہو سکتا تھا لیکن لگتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے. تو ویسے تو میرے پاس ایک اور نظم تھی، میں نے سنانی تھی، لیکن کیونکہ اچکزئی صاحب نے جو بات کی اب اس کو تعریف نہ کریں تو پھر ہم بھی کم ظرف ہیں. تو لہذا وہ نظم آپ کی خدمت میں کہ محمود اچکزئی صاحب نے کیا فرمایا. محمود اچکزئی کا خطاب: دیکھی تیرے لب پہ حق گوئی کی حلاوت، دیکھی تیرے لب پہ حق گوئی کی حلاوت،
تیری ہر بات دل رسا جیسے سنہری کہاوت، دیکھی تیرے لب پہ حق گوئی کی حلاوت، تیری ہر بات دل رسا جیسے سنہری کہاوت، سادہ ادا یہ جاں فضا ہر چہرے کی تراوٹ، سادہ ادا یہ جاں فضا ہر چہرے کی تراوٹ، یعنی جو چہرے کی شگفتگی ہے، شادابی ہے، اس کا خوش ہونا ہے، اس پر تر و تازگی ہے، گویا یہ ادا، یہ سچی بات، صدق و صفا کا اپنا اثر ہوتا ہے نا، نور پڑتا ہے چہرے پر، جی۔ تو سادہ ادا یہ جاں فضا ہر چہرے کی تراوٹ، خالص نری اس میں نہ تھی کوئی ملاوٹ، یعنی اس سے زیادہ سادہ، ٹو دی پوائنٹ اور کمپریہنسو بات کیا ہوگی جو عتیق عزیز صاحب نے کوئی اس میں ابہام نہیں رکھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بندہ سیاست میں نواز شریف یعنی یہ اہم ہے، بلکہ یہ کہا کہ جو نواز شریف کو نہیں مانتا اس سٹیج پر جو ہے، اس ٹرک پر یا کنٹینر پر، اس کو نیچے پھینکو۔ وہ ایک تھوڑا تو فنن طبع بھی سمجھ لیں، اور بات ہی مینز اٹ۔ تو سادہ ادا یہ جاں فضا ہر چہرے کی تراوٹ، خالص نری اس میں نہ تھی کوئی ملاوٹ، بات سیدھی سچی تھی بنا کوئی بناوٹ، بات سیدھی سچی تھی بنا کوئی بناوٹ، اخلاص سے بڑھ کر نہیں کوئی سجاوٹ۔ وہ کہتے ہیں نا بیوٹی نیڈز نو پینٹ، ہاں جی، لیکن اخلاص نیڈز نو پینٹ، کہ جو خلوص ہے نا، اس کے لیے کسی زینت اور سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بذات خود بذات ہی بڑا خوبصورت ہے۔ تو بات سیدھی سچی تھی بنا کوئی بناوٹ، اخلاص سے بڑھ کر نہیں کوئی سجاوٹ، خدایا ضمیر اہل نخوت پہ ہو کوئی آہٹ، خدایا ضمیر اہل نخوت پہ ہو کوئی آہٹ، کم ہو اہل ستم کی ذہنی و اخلاق کی گراوٹ، کہ دیکھی تیرے لب پہ حق گوئی کی حلاوت، یعنی حلاوت ہوتا ہے مٹھاس، کہ جب کوئی حق بات کہتا ہے نا، گویا اس کے لبوں پر مٹھائی آ جاتی ہے، حلوہ آ جاتا ہے، حلوے سے یہ حلاوت اور حلوہ ایک ہی چیز ہے۔ تو دیکھی تیرے لب پہ حق گوئی کی حلاوت، تیری ہر بات دل رسا جیسے سنہری کہاوت، سادہ ادا یہ جاں فضا ہر چہرے کی تراوٹ، خالص نری اس میں نہ تھی کوئی ملاوٹ، بات سیدھی سچی تھی بنا کوئی بناوٹ، اخلاص سے بڑھ کر نہیں کوئی سجاوٹ، خدایا ضمیر اہل نخوت پہ ہو کوئی آہٹ، کم ہو اہل ستم کی ذہنی و اخلاق کی گراوٹ۔ تو اس کے